یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ممبئی شہر سے لگ کر ممبرا میں ایک وسیع میدان میں ایک ایسے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی جو عنوان اس وقت انسانی معاشرے کے اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں رہنے والا انسان، جسے اشرف المخلوقات حضرت انسان کہا جاتا ہے، وہ جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں سب سے بڑی اگر ذمہ داری ہمارے اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی اصلاح کی کسی کے کاندھوں پر ہے تو وہ ہے والدین۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ہر چیز الٹی ہو چکی۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، آج سے 50-55 سال پہلے حضرت نے کہا تھا کہ عجیب دور ہے، ہر چیز الٹی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ کہا جاتا تھا چراغ تلے اندھیرا، تو کہا کہ اب الٹا ہو گیا ہے کہ لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اب لائٹ چلتی ہے تو لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، نیچے کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ تو کہا اتنی دنیا الٹی ہو چکی ہے کہ جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا چراغ تلے اندھیرا، وہ مثال بھی اب ناکام ہو گئی، اور یہ کہنا پڑے گا لائٹ کے اوپر اندھیرا۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا کربناک دور ہے، مگر دنیا میں انسان اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کیسے کرے اور حالات سے اپنے آپ کو کیسے باہر لائے۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں اللہ انسان پر حالات نہ بھیجتا تو امام ابن القیم الجوزی نے عجیب جملہ کہا ہے، لَبَغَوْا وَتَغَوْا، اگر بیماری نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی تو دنیا میں انسان اس سے زیادہ بغاوت کرتا اور اس سے زیادہ سرکشی کرتا جتنا کہ وہ پریشانیوں کے بعد کرتا ہے۔ یعنی پریشانی کے بعد سنبھل جاتا ہے وہ، لیکن اگر پریشانی ہی دنیا میں نہ ہوتی لَبَغَوْا وَتَغَوْا، تب تو انسان سرکشی کی انتہا نہ رکھتا۔ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں محمد قطب، مکہ مکرمہ میں آج سے 10-15 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی التربیۃ الاسلامیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کی طرف پوری امت کو نہیں، پوری انسانیت کو متوجہ کیا ہے۔ اسی کتاب پر ان کو فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، جو عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور جو اخلاقی پستی ہے، ان تمام حالات کا چاہے اقتصادی اعتبار سے، چاہے پولیٹیکل اور سیاسی اعتبار سے، چاہے انفرادی اعتبار سے، چاہے اجتماعی اعتبار سے، جس اینگل سے بھی اور جس طرح سے بھی آپ انسانی معاشرے کا جائزہ لو، آپ کو انسانی معاشرے میں صرف اور صرف فساد نظر آئے گا۔ کہا ان سب کے سب کی وجہ بھی ایک اور ان کی اصلاح بھی ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ پوری 2 جلدوں میں کتاب عربی زبان میں، اس پوری کتاب کا وہ نچوڑ اور خلاصہ، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا دنیا سے تربیت صحیحہ کا فقدان، کہ نہ گھر میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ مکتب میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، نہ مدرسے میں بچے کی تربیت ہو رہی ہے، نہ اسکول میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے،
اور جو بھی ادارے ہیں ہمارے یہ صرف تعلیم دے رہے ہیں اور تربیت کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور ایسی تعلیم جس کے ساتھ تربیت نہ ہو وہ تعلیم کبھی بھی انسانی معاشرے کے لیے سودمند نہیں ہو سکتی. ہمارے زمانے میں تعلیم بہت آسان ہو گئی. انفارمیشن، نالج، معلومات کا حاصل کرنا فنگر ٹپس پر. کہ آپ ایک گوگل پر جاؤ، اب تو گوگل بھی نہیں، اب تو اے آئی آ گیا اور ایڈوانس ہو گئے ہم، کہ اے آئی ایپلیکیشن میں جاؤ، اس کو کہہ دو، آپ اس کو وائس میں کہو تو آپ کو وائس میں جواب دے گا. اگر آپ کو مضمون چاہیے تو مضمون لکھ کر دے گا. بلکہ بہت سارے تھیسس دنیا کے اندر میں 30% سے مور دین 30% تھیسس ایسے پکڑے جا رہے ہیں جو اے آئی سے لوگوں نے تیار کیا. یعنی لوگ اپنے پی ایچ ڈی اور اپنے بیچلر اور ماسٹر کے تھیسس بھی اے آئی کے پاس تیار کروا رہے ہیں. تو معلومات، علم اور نالج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا. تو تعجب ہوتا تھا کہ جس زمانے میں اتنی کتابیں چھپے، جس زمانے میں لاکھوں اور کروڑوں کتابوں کو پی ڈی ایف کی شکل کے اندر میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا جاوے، کیا اس زمانے میں بھی علم کم ہوگا؟ مگر ہاں، علم کی کمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلومات تو ہیں مگر علم نہیں ہے. اور علم، جب علم ہوتا ہے تو انسانی معاشرہ ویسا بنتا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ترتیب دیا. حضرات صحابہ وجود میں آئے جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی چاہے کتنی ہی بدترین حالت ہو مگر دوسرے کے درد اور تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی ساری تکلیفوں کو برداشت کریں گے. اور آج آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر آکسیجن کی کوئی پریشانی ہو تو پہلے اپنی فکر کرے، بعد میں دوسرے کی فکر کرے. اور قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا نفع دیکھے، اپنا نقصان دیکھے، جہاں اپنا نفع نظر آئے وہاں پر چلا جائے. نہیں، انسانیت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے درد میں شریک ہو. انسانیت یہ ہے کہ انسان کسی کی تکلیف کو محسوس کرے. انسانیت یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر میں کوئی برائی ہے، کوئی کسی پریشانی سے گزر رہا ہے تو جو پریشانی میں مبتلا ہے اس سے زیادہ بے چینی آپ کے اندر میں ہونی چاہیے کہ میرا یہ بھائی کیوں پریشان ہے. مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ ہوا تو لوگ وہاں بچانے کے لیے کم اور وہاں ویڈیو بنانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں تاکہ اس کا ویڈیو زیادہ وائرل ہو جائے اور اس کو پاپولرٹی مل جائے. یہ سب سے بڑا جو ان تمام چیزوں کی جو وجوہات میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ ماں باپ نے تربیت کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ان ساری مخلوق کے آپ دیکھیں اٹھا کر، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے 2-4 گھنٹے کے بعد کھانے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، تیرنے لگتا ہے، سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر انسان کو اللہ نے ایسا بنا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے. وہ صرف رونا جانتا ہے، باقی کچھ نہیں. اگر وہ نہیں رویا تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ماں باپ بھی پریشان کہ یہ رویا کیوں نہیں. بعد میں وہ زیادہ روئے گا تو پریشان ہوں گے، لیکن ابھی تو رونا ہے اس کو. اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا اسلام نے جو تعلیمات دی ہے کہ معاشرہ، انسانی سوسائٹی یہ اچھی کب بنتی ہے، تو انسانی سوسائٹی کے اچھی بننے کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں، اس کی فکر بچے کی جب شادی ہو رہی ہو اسی وقت کی جائے. اسی لیے